میرا ہاتھ درد کر رہا ہے حیا آنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، حمزہ نے فوراً ہاتھ چھوڑا۔ دوبارہ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو خود تمہیں دوبارہ وہیں چھوڑاؤں گا۔ جا کر نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو اس نے تمہیں ان ظالموں کے چنگل سے بچایا ہے۔ لہجہ سخت تھا اور وہ چلا گیا۔ وہ اب اس سے خود جانا چاہتا تھا۔ حیا وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بیٹھی کھڑی کھلا دروازہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اس نے ریموٹ کا بٹن بی بی جی ناشتہ کر لیں۔ حیا کو دیکھتے ہی بی اماں نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ اتنا کہہ سکی۔ اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ بی بی جی آپ کو کچھ چاہیے؟ بی اماں اس کی بے چینی دیکھ کر بولیں۔ نہیں تو وہ سر نیچے کیے نارمل بیہیو کرنے لگی۔ آپ گھر پر اکیلی ہیں؟ حیا نے انڈائریکٹلی اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ جی بی بی جی، میں اور حمزہ صاحب، وہ زیادہ تر باہر ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ان کے دوست آ جاتے ہیں تو رونق لگ جاتی ہے۔ تو اب یہ کب آئے گا؟ میرا مطلب حمزہ صاحب، حیا نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اب رات گئے آئیں تو آئیں ورنہ ہفتے بھر تک نہیں آتے۔ بہت کام ہوتا ہوگا نا؟ حیا خوش ہوئی لیکن اس نے منہ بنا کر بی اماں کو دیکھا۔ جی بی بی جی، صاحب کی نوکری ہی کچھ ایسی ہے۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دماغ اب شالیمار ایکسپریس کی اسی رفتار سے چل رہا تھا۔ اچھا موقع تھا بھاگ جانے کا لیکن وہ اب فوراً ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ آج وہ انتظار کرے گی۔ اگر حمزہ آج نہیں آیا تو وہ کل رات یہاں سے بھاگ نکلے گی۔ اس بار اگر وہ پکڑی گئی تو حمزہ اسے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ بی اماں دیکھنے میں تو سیدھی تھی لیکن وہ حیا پر پوری نظر رکھے ہوئے تھی۔ حیا نے ناشتہ کیا اور تھکاوٹ کا کہہ کر اوپر چلی گئی۔ دروازہ اس نے احتیاطاً ذرا کھلا رہنے دیا۔ اسے اب تک دروازہ کھولنے کی تکنیک معلوم نہیں تھی۔ وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کمرہ یوں ہی بے ترتیب پڑا تھا۔ حیا نے ایک رات میں بھی کمرے کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر اسے ایک لمحے کو برا لگا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کے بعد یہ دھوکے باز یہی ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے اپنے اور حمزہ کا نکاح یاد آ گیا تھا۔ میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ بابا؟ وہ رو دی۔ جی میں جب وہ اٹھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ شاید ان دنوں کی تھکاوٹ کا نتیجہ تھا کہ سونے کو لیٹ تھی تو گھنٹوں بے خبر پڑی سوتی رہتی۔ فریش ہو کر وہ نیچے گئی۔ اب اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے حمزہ کو ٹی وی ریموٹ پر چینل بدلتے دیکھ کر وہ پہلے حیران ہوئی پھر حیرانگی غصے میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن نہ آتا تو کیا تھا؟ میری زندگی عذاب کر کے خود آرام سے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ کیا اب میں یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہو پاؤں گی؟ وہ اس عالیشان بنگلے کو قید خانہ کہہ رہی تھی۔ تمہیں ہی بلا رہا ہوں۔ اندازاً احمقانہ تھا۔ حیا منہ بناتے ہوئے پیچھے مڑی۔ آنکھوں میں ناگواری تھی۔ تمہارے لیے کچھ کپڑے لینے جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اس نے چینل بدلتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر مہربان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ان کپڑوں میں ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے حمزہ کو دیکھے بغیر کہا۔ حمزہ اپنی جگہ سے اٹھا حیا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ وہ کہہ کر مڑا۔ میں کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر نہیں جاؤں گی۔ نکاح کے نام پر یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے مجھے۔ میرے بابا کتنے پریشان ہوں گے۔ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بغیر نکاح کے مجھے نوچنا چاہتے تھے اور تم نکاح کا سہارا لے کر میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ پیچھے سے چل آئی۔ حمزہ پیچھے مڑا۔ حیا میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ، کل ہمارا ریسیپشن ہے۔ بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ لہجہ نرم تھا۔ کس چیز کا ریسیپشن؟ وہ اس کے پرسکون لہجے پر تلملا اٹھی۔ ہماری شادی کا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ وہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا۔ تم زبردستی مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ یہاں سے فرار کی راہ ڈھونڈ رہی تھی اور یہ شخص ان کے نکاح کا ڈھول پیٹنا چاہتا تھا۔ حیا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ حمزہ حیا کی طرف بڑھا۔ اس نے داہنے ہاتھ سے حیا کا بازو پکڑا۔ گرفت سخت تھی۔ حیا کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی محسوس ہوئی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جب میں ایک بار کہوں
تو تم بغیر کسی چون چاہ مان لو۔ مجھے بار بار کہنا بالکل پسند نہیں۔ تھکاوٹ سے سرخ آنکھوں میں اب غصہ تھا۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہاں اپنے گھر میں رہ کر مجھ پر احسان کر رہے ہو تو بھول ہے تمہاری۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ تمہارے گھر والے کسی ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے جو ہفتہ گھر سے غائب رہی ہو، تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تک درج نہیں کروائی۔ بدنامی کے خوف سے تم اب یہیں رہو گی۔ ہمیشہ آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ میں بھاگ جاؤں گی۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے سمجھیں گے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اب کوشش بھی مت کرنا یہاں سے بھاگنے کی، اور مارکیٹ میں اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر حیا کو وارن کیا، 5 منٹ میں باہر آ جاؤ۔ بس 5 منٹ۔ اس نے ہاتھ دکھایا اور جھٹکے سے حیا کا بازو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حیا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن اسے حمزہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ شیر کی کچار میں رہ کر اسے چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔